لوگوں کو بے گھر کیا گیا، جو اس وقت ممالک کی مختلف ممالک کی باؤنڈریز پہ پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے خیمہ بستیاں خود قائم کی ہیں، اور وہ انسانی سطح کے نیچے کی کہیں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، ان کو کھانا پینا میسر نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ برما آج سے مطلب کوئی ایسا ملک نہیں ہے برما جو کو عالمی طاقتوں میں جس کا شمار ہو۔ برما ایک عام سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، ٹیکساس سے غالباً چھوٹا سا تھوڑا رقبہ ہے اس کا، اور اس کے ایک طرف تھائی لینڈ ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے اور لاؤس ہے۔ ایک ملک جو اس کے ارد گرد میں موجود ہے اس کے جغرافیے میں، وہ بنگلہ دیش ہے، اور بنگلہ دیش کی طرف جب یہ لوگ ہجرت کر کے گئے جنہیں مارا گیا وہاں پہ، اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی اور 5 6 7 ایم اے کیے ہوئے ہیں، میرے سینئر رہے ہیں، بہت سارے قومی اخباروں میں اداریہ لکھتے رہے ہیں، اور ملکی اور بین الاقوامی خاص طور پہ اسلامی دنیا میں ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ تو آئیے ان کو شامل کرتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ السلام علیکم جناب ڈاکٹر قمر غزنوی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حکومت پاکستان سے اور اسلامی ممالک سے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ برما میں کیا ہو رہا ہے۔ لکھنے کا پہلا آرٹیکل میں دیکھ رہا ہوں آپ کا، برما میں مسلم خون کی ارزانی، یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا اور اس کی کیا محرکات کیا ہیں اس سے، اور یہ کیا وجہ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ یہ مسلمانوں کا قتل عام؟ رضوی صاحب، اصل میں کیا صرف 2 جون 2012 سے ہی شروع ہوا، یا اس سے پرانی بھی کوئی وہاں پہ یہ چل رہی ہے قتل و غارت کی تاریخ؟ وقتاً فوقتاً فسادات وہاں ہوتے رہے ہیں جس میں انہوں نے مسلمانوں کو مارا ہے، ٹھیک، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جب یہ افغانستان کے ہمارے طالبان صاحبان نے بدھا کے مجسموں کو غالباً بم باندھ کے اڑایا تھا، تو مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے اس وقت ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ بت ہیں، انہیں بت رہنے دو، انہیں دیکھ کے ہمیں اپنا خدا یاد آتا ہے کہ یہ بت ہمارے خدا نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان کی اس حرکت کی وجہ سے جو انہوں نے بدھا کے مجسموں کو تباہ کیا افغانستان میں، اس حرکت کا انتقام لیا جا رہا ہے وہاں پہ؟ یہ آپ کسی حد تک درست کہہ رہے ہیں، وہاں طالبان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہیں آپ کو کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک کلچر کے طور پہ وہ مجسمے وہاں موجود تھے، ان کی پوجا نہیں کی جا رہی تھی یا ان کی پرستش نہیں کی جا رہی تھی، انہیں رہنے دیا جاتا۔ وہ ایک تاریخ تھے اور تاریخ کو مٹایا نہیں جاتا، تاریخ کے آثار کو ان سے عبرت حاصل کی جاتی ہے، ان سے سیکھا جاتا ہے، آنے والی نسلوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس سے پہلے کیا تاریخ رہی، لوگ کیا کرتے رہے۔ تو طالبان نے یہ اچھا نہیں کیا۔ 12 سال سے کیا ان کے اقدامات کا نقصان پوری دنیا میں مسلمان نہیں اٹھا رہے؟ جی بالکل اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ اس وقت افغانستان میں نیٹو کے 48 ممالک کی مختلف فورسز ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں بہت سے ممالک کے مفادات وابستہ ہیں۔ ٹھیک ہے، امریکہ ہے، بھارت ہے، اسرائیل ہے۔ ٹھیک وہ ہے، اپنے اپنے مفادات کے لیے ایسی کوششیں کر رہے ہیں کہ وہاں فسادات جاری رہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ بعض اوقات ایک حرکت کوئی طالبان نہیں بھی کرتے، اس کا الزام بھی وہ مسلمانوں پہ بتائیے کہ ابھی برما کے ارد گرد جو ممالک ہیں ان میں چائنا ہے، تقریباً 2185 کلومیٹر اس کا بارڈر ہے، اس کے ساتھ انڈیا کا بارڈر ہے تقریباً 1463 میل کے قریب، لاؤس کا بارڈر ہے 235 کلومیٹر کے قریب، اور تھائی لینڈ کا 1800 کلومیٹر کے قریب۔ بنگلہ دیش کا بارڈر بھی اس کے ساتھ لگتا ہے جو غالباً 193 کلومیٹر کے قریب ہے۔ بنگلہ دیش نے کیا رد عمل کیا جب یہاں پہ برما میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا، اور خاص طور پہ انہوں نے اپنا ملک چھوڑ کے برمی مسلمانوں نے بنگلہ دیش کا رخ کیا، تو بنگلہ دیش کا کیا وہاں پہ رد عمل تھا؟ بنگلہ دیش کی سرحد کیونکہ برما سے ملتی ہے اور وہ زیادہ نزدیک تھے، جب ان پہ وہاں مسلمانوں پہ ظلم شروع ہوا، برمی مسلمانوں پہ، تو لامحالہ انہوں نے ایک مسلمان ملک سمجھ کے
بنگلہ دیش کا رخ کیا. اس سے پہلے بھی بنگلہ دیش میں کوئی 1.5 یہ سوئی ہوئی ہے ابھی تک اس کے معاملے میں، برما کے معاملے میں، یا یہ کوئی ہلچل کر رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے کے لیے کوئی احتجاج کر رہے ہیں؟ حیرت انگیز بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی کوئی 5 لاکھ کے قریب برمی مختلف شہروں میں سعودیہ کے رہ رہے ہیں. وہ مظالم سے تنگ آ کے وہاں گئے تھے. اچھا جی. تو کچھ عرصہ تک تو جب یہ مظالم 2-2.5 ماہ ہوتے رہے، سارے مسلمان خاموش رہے بالکل، اور انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا پہ بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا. پھر آپ انہیں تھوڑی سی ہوش آئی، پھر OIC جسے میں کہوں گا کہ وہ ایک مردہ گھوڑے کی مانند ہے، اس نے پھر ایک اجلاس طلب کیا. ٹھیک. حکومت پاکستان کا کیا رد عمل رہا؟ کیسے انہوں نے اپنے بھائیوں کو جو ایک جسم کا حصہ تھے وہ وہاں پہ کٹ رہے تھے، تو حکومت پاکستان نے کیا کیا اس موقع پہ؟ حکومت پاکستان کی جانب سے بھی کسی خاص رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. پیش ہوا تھا توہین عدالت کے خلاف کہ بھی آئندہ کسی وزیر اعظم کو وہاں پہ نہیں بلایا جائے گا یا کسی بھی بڑے عہدیدار کو نئی عدالت میں طلب کیا جائے گا. تو یہ تو ہوا. میں بات نہیں کر رہا، میں برما کے حوالے سے پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا نہیں، ہاں جی، میری اطلاعات کے مطابق ہماری پارلیمنٹ صرف اس کام میں مصروف ہے کہ وہ کس طرح اپنے وزیر اعظم کو بچا سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اس ساری صورتحال میں، قمر صاحب، ساری صورتحال میں ہمیں ایک، ہم صرف لفظی طور پہ کہتے ہیں حکیم الامت بخشا تھا قدرت نے، ان کا کیا نظریہ ہوگا؟ کیا وہ کہہ گئے ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بڑی خوبصورت بات انہوں نے یہ کی ہے. وہ حدیث ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، ٹھیک ہے، ایک حصہ دوسرے سے جڑا ہوتا ہے، اور کہا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اقبال نے اسی بارے میں کہا، قوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں. تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے، لیکن یہاں کوئی بےتابی نہیں ہے. ہماری بات کی خوشی کہ آپ سے بات ہوئی ہے، ورنہ اس تمام گفتگو میں سوائے شرمندگی کے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک فرد امت مسلمہ کا، مجھے شرمندگی ہے ہمارے عالمی کردار پر اور عالمی رہنماؤں پر اور اپنی OIC پر. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کے ساتھ ایک پوری نشست رکھی جائے گی، کس دن پورا پروگرام کریں گے ہم، لیکن ذرا دیکھیے کہ 1-2 مہینے میں فردر کیا ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اس پہ اقدام کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ نے اس